وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، معزز ماں اور بہنوں، میں مفتی شفیق احمد شریفی، قاضی شہر پریاگ راج، مرکز علم و ہنر جامعہ دارالسلام دے کے آشیانہ میں ذکر شہدائے کربلا کی 7ویں نشست میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم۔ ناؤ طوفان کے دھاروں کو بنایا ہم نے، ناؤ طوفان کے دھاروں کو بنایا ہم نے، بستر آگ کے شعلوں پہ بچھایا ہم نے۔ دیکھ کر ہم کو فرشتوں نے کیے ہیں سجدے، دل کو جب نور محمد سے سجایا ہم نے۔ جان تو دی مگر ایمان کو جانے نہ دیا، عظمت دین پر سر اپنا کٹایا ہم نے۔ معزز سامعین، گزشتہ خطاب میں آپ یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے سامنے عمر بن سعد کو مخاطب کر کے ہوئی 3 باتوں کی پیشکش فرمائی تھی۔ نمبر 1، مجھے وطن مدینہ واپس جانے دو۔ نمبر 2، مجھے کسی سرحدی مقام پر جانے دو تاکہ ساری زندگی جہاد میں گزار دوں۔ نمبر 3، مجھے یزید سے ملاؤ تاکہ بالمشافہہ گفتگو کر کے اپنا معاملہ طے کر لوں۔ لیکن ابن سعد جو نبی لالچ اور حکومت رے کی خواہش میں پھر ایک بار اندھا ہو چکا تھا، اور اس نے یہ کہتے ہوئے کہ حسین کے قتل کا کام میں انجام دوں گا، فوراً اپنے لشکر کو امام عالی مقام پر حملہ کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ محرم کی 9 تاریخ جمعرات کی شام تھی۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے دروازے پر تلوار لیے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے تھے۔ آپ کو اونگ آ گئی۔ اتنے میں حضرت زینب دشمنوں کا شور و غل سن کر آپ کے پاس آئیں۔ آپ نے شور کی آواز سن کر حضرت عباس کو حالات کا جائزہ کے لیے دشمنوں کے پاس بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ دشمن اسی وقت حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ جا کر عمر بن سعد سے کہہ دو کہ آج رات عبادت و دعا کے لیے رک جائیں، کل میدان میں مقابلہ ہوگا۔ حضرت عباس نے جا کر انہیں سمجھایا کہ آج عاشوراء کی رات ہے، دعا و استغفار اور عبادت کی لذتوں میں ڈوب کر خدا کو راضی کرنے کی رات ہے، اس لیے عبادت و ریاضت اور ذکر و مناجات کے لیے آج کی مہلت دو،
کل میدان جنگ میں مقابلہ ہوگا۔ دشمنوں نے یہ بات آپ کی مان لی۔ رات کے سناٹے میں امام علی مقام نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع فرما کر خطبہ دیا۔ خدا کی حمد و ثنا کے بعد اور اہل بیت کی رفعت و عظمت اور شان و شوکت پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، آج دنیا میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہترین میں نے کسی کے ساتھی کو نہیں پایا، نہ ہی کسی کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا میں نے کسی کو پایا ہے۔ اور اللہ رب العزت تم سبوں کو میری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی بھی سن لو کہ مجھے اس کا مکمل یقین ہے کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں کل ہماری شہادت یقینی ہے۔ اس لیے تم سبوں کو بشاشت قلب اور دل کی گہرائی سے میری طرف سے اجازت ہے کہ رات کی تاریکیوں اور سناٹے میں کا سہارا لے کر یہاں سے جس طرف جی چاہے ادھر تم چلے جاؤ۔ میری طرف سے تم پر کوئی الزام نہیں، یہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہیں، اس لیے مجھے سامنے دیکھ کر وہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ امام کی تقریر میں صبر و استقلال، شکر و رضا کا وہ پیغام تھا جس میں عظمت اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں کی حفاظت و صیانت، ان کی زندگی کی بقا کے لیے اپنی ذات تک کو قربان کر دینے کا بے مثال جذبہ تھا۔ مگر آپ کے ساتھی بھی ایسے بے مثال اور آپ پر سب کچھ قربان کر دینے کے جذبات سے اتنے سرشار تھے کہ آپ کی تقریر سن کر ایک بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ سبوں کی زبان پر صرف ایک ہی صدا تھی کہ آپ کے بعد زندگی میں ہمیں کوئی مزہ نہیں اور آپ کو چھوڑ کر جانا ہمیں بالکل گوارا نہیں ہے۔ سب سے پہلے حضرت عباس کی صدا بلند ہوئی کہ بھائی جان، کیا ہم اس لیے یہاں سے نکل جائیں کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں؟ خدا ہمیں ایسا برا دن نہ دکھائے۔ حضرت عباس کے ساتھ ساتھ تمام اہل بیت نے آپ کی بات کی تائید کی۔ یہ سن کر امام نے محبت بھرے جذبات میں ڈوب کر اولاد عقیل کو آواز دی کہ مسلم کا درجہ شہادت حاصل کرنا تمہارے لیے کافی ہے، میری طرف سے تمہیں مکمل اجازت ہے کہ تمہیں جدھر موقع ملے چلے جاؤ۔ یہ سن کر امام مسلم کے لڑکے کھڑے ہو گئے اور عدم استقامت کا کوئی ہمالہ بن کر مضبوط لہجے میں عرض کیا، کل میدان جنگ میں آپ کی طرف سے دشمنوں کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ خدا کی بارگاہ میں ہماری التجا ہے، ہمیں ایسی زندگی ہی نہ دے جو آپ کے بعد زندہ رہیں۔ مسلم بن اوسجہ ازدی کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، اے ہمارے امام، آپ کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر ہم راہ فرار اختیار کریں، یہ ہم سے ہرگز نہ ہوگا۔ شدت جذبات میں کانپتے ہوئے عرض کیا، خدائے واحد کی قسم، میں اپنے نیزوں سے دشمنوں کے ساتھ اس وقت تک کہ جنگ کرتا رہوں گا جب تک کہ میرا نیزہ ان کے سینے میں ٹوٹ نہ جائے۔ پھر تلوار سے مقابلہ کروں گا، یہاں کہ تلوار بھی ٹوٹ جائے اور صرف اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہ جائے۔ خدائے برتر و بالا کی قسم، اگر ہتھیار ٹوٹ جائیں گے تو میں بے ہتھیار کے پتھروں سے ان کا مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ آپ پر میری جان نشاور ہو جائے اور میں شہادت پر فائز ہو جاؤں۔ ایک اور نوجوان سعد بن عبداللہ حنفی کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ خدا کی قسم، ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے یہاں تک کہ بارگاہ الہی میں ہم یہ نہ ثابت کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی حفاظت میں ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ خدائے واحد کی قسم، میں بار بار قتل کیا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، یہاں تک کہ مجھے جلا کر میری راکھ اڑا دی جائے۔ اس طرح 70 بار میرے ساتھ کیا جائے تب بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میرے آقا، یہ تو ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے، مگر اس کے بعد جو عزت ہے وہ دائمی ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ پھر امام کے ایک اور وفادار زہیر بن قیس کھڑے ہوئے، جذبات کی شدت میں لرزتے ہوئے عرض کیا، یا سیدی،
خدا تعالی آپ کے لیے مجھے بار بار قتل کروائے، یہاں تک کہ 1000 بار خاک و خون میں مجھے لتڑوائے، یہ میری خوش قسمتی ہوگی، مگر میری دلی تمنا ہے کہ آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو رب کائنات بچا لے۔ غرض یہ کہ آپ کی فرمائش اور آپ کی اجازت کے باوجود وہاں سے جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوا، بلکہ سبوں نے بڑھ چڑھ کر اپنا جذبہ ایثار و قربانی پیش کرنے میں اپنی سعادت سمجھی۔ ہر ایک کی دلی تمنا اور قلبی آرزو تھی کہ آپ اور آپ کے اہل بیت کسی طرح بچا لیے جائیں اور ان کی جگہ ہمیں شہید کر دیا جائے۔ امام نے فرمایا، آج اس دھرتی پر مجھ سے بہتر ساتھی کسی کے پاس ہیں اور نہ کسی کو ملے ہیں۔ صبر و شکر کے دنیا کے تاجدار، عدم و استقامت کے جبل عظیم، اپنے ساتھیوں کو منتے ہوئے جذبہ قربانی کو سن کر امام کے آنسو میں آنسو امڑ پڑے، امام کی آنکھوں میں آنسو امڑ پڑے۔ آپ نے سبوں کے لیے دعائے برکت کی اور پھر آپ کے سبھی ساتھی عبادت و ریاضت و تسبیح و تحلیل میں کے لیے منتشر ہو گئے۔ آج 9 تاریخ محرم کی، کل کے ہونے والے ہیبتناک واقعات سے چاند کا چہرہ بھی زرد پڑ گیا۔ اتنے میں خیمہ اہل بیت سے فضائے کربلا میں عشاء کی اذان کی آواز گونجتی ہے۔ مختصر سی جماعت نے کربلا کے رہ گزر پر سجدہ کیا، جماعت سے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امام عالی مقام سیدنا امام حسین رات کے سناٹے میں صحرا کی وحشتناک تنہائیوں میں سر بسجود ہو کر بارگاہ خداوندی میں مناجات و التجا میں ڈوب جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کربلا کی دھرتی پر یہ آواز بلند ہو رہی ہو، رب کائنات تو علیم و خبیر ہے، ساری کائنات کے باغ و نور تیرے دست قدرت میں ہے، اور تو ہی میری امیدوں کا مرکز اور ہمارے لیے جائے پناہ ہے۔ طاقت و قوت کے لا شریک مالک، مجھے ہمت و حوصلہ عطا فرما کہ مسکراتے ہوئے اس ابتلاء و آزمائش کے امتحان میں سرخروئی حاصل کروں۔ مظلوموں کی فریادوں کو سننے والے مولا، تو نے اپنے خلیل کی قربانی بلا کے وعدے بھی قبول کی۔ موسیٰ کی آواز کو طور کی بلندی پر تو نے شرف قبولیت سے نوازا۔ صالح کی دعا صحرا کے سنگلاخ چٹانوں پہ تو نے سنا۔ یعقوب علیہ السلام کی آہوزاری کو کنعان کے بیابان میں مستجاب ہونے والے مالک و مولا، آج حسین کی آواز کربلا کے میدان میں سن لے۔ میری جسم و جان کے مالک، اس مختصر سی جماعت کے ساتھ اخلاص و عشق کا یہ یقین نذرانہ لیے صرف تیری خوشنودی کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ دل کے گوشوں میں ہمت و حوصلہ عطا فرما، استقامت و توانائی کی دولت سے نواز۔ کل منزل وفا میں میدان کارزار میں میرے لخت جگر، میرے نور نظر کی محبت تیری راہ میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔ جب میں انہیں خاک و خون تڑپتا تیری راہ میں شہید ہو دیکھوں، اس وقت میری زبان پر صرف تیری حمد و ثنا اور میرے قلب میں صرف صبر و شکر کے جذبات انگڑائی لے رہے ہوں۔ اس دعا و مناجات اور فریاد و التجا میں رات کی خاموش گھڑیاں گزر رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ناگ منظر پر چاند کا چہرہ بھی زرد پڑ چکا ہو، رات کا اندھیرا بھی غموں سے بوجھل منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا ہو، تارے بھی اشکبار آنکھوں سے یہ حیرتناک منظر تک رہے ہوں، زمین و آسمان بھی آ سکتے میں زبان حال سے جیسے کہہ رہے ہوں، ہاں یہ وہی حسین ہیں جو کبھی آغوش رسالت میں گلکاریاں بھرا کرتے تھے۔ خاتون جنت کی گود میں ان کا گہوارے ناز تھی۔ حیدر خیبر شکن کے زیر سایہ جو پرمان چڑھے تھے، آسمانی جوڑوں کے ساتھ فرشتے ان کا ناز اٹھایا کرتے تھے، اور آج جو ظلم و ستاکی کی تاریخ بنانے پر تلے ہیں، قتل و غارت گری کا طوفان اٹھاتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود ان کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے اور آخرت میں انہی کے ہاتھوں جام کوثر کے امیدوار ہیں۔ 10ویں محرم الحرام، دھیرے دھیرے رات کی خاموش گھڑیاں ختم ہوئیں۔ 10ویں محرم الحرام کا سورج نکلتا ہے۔ جمعہ کا مقدس دن آیا۔ دھوپ کی تمادت اور گرمی کی شدت سے خاک کربلا کے اڑتے ہوئے ذروں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ دشمنوں کے شروں سے حفاظت کی خاطر خیمہ کے اطراف میں خندقیں کھود کر آگ بھی روشن کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے زمین تپ رہی تھی، فضا تپ رہی تھی، گویا پوری وادی کربلا تپ رہی تھی۔
3 دن سے نہر فرات پر عمر بن سعد نے 500 سپاہیوں کا پہرا بٹھا دیا تھا۔ بالفاظ دیگر 72 نفوذ قصیہ اور نہر فرات کے درمیان سینکڑوں آہنی دیواریں، گویا ہر اکبر و اصغر کو عشق و وفا کے امتحان میں جھونک دیا گیا تھا۔ ادھر شامی اور کوفیوں کا ٹڈ دل لشکر پرے جمائے کھڑا تھا۔ عمر بن سعد، شمر بن جوشن، حر بن یزید ریاحی صفوں کی ترتیب و جنگی ہدایات میں مصروف تھے۔ ادھر خیمہ اہل بیت اہل حرم کے سامنے سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سواروں اور 40 پیادوں کے ہمراہ دفاعی محاذ پر صف آ رہے ہیں۔ آمنے سامنے کی جنگ ہے، دونوں طرف کے سپاہی ہنر آزما ہونا چاہتے ہیں، ہر کوئی اپنی بہادری کا لوہا منوانے پر تلا ہے۔ امام علی مقام نے جب دیکھا عمر بن سعد اور اس کے فوجی جنگ کے لیے آمادہ اور لڑائی کے لیے تلوار لیے کھڑے ہیں، تو اتمام حجت کی غرض سے اٹھنی پر سوار ہو کر لشکر اعداء میں تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر بلند آہنگی سے دلوں کو موہ لینے والی آواز میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ امام کا آخر خطبہ تھا۔ یا ایھا الناس اسمعوا قولی ولا تعجلونی، اے لوگو میری بات غور سے سن لو، میرے معاملے میں جلد بازی نہ کرو، میرے نسب پر غور کرو، سوچو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہارے لیے میرا خون بہانا کہاں تک جائز ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا ان کے وہ چچا زاد بھائی جو بچپن ہی میں ایمان لے آئے تھے، کیا وہ میرے والد گرامی نہیں ہیں؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے باپ کے چچا بھائی نہیں تھے؟ جعفر طیار خود میرے چچا نہیں تھے؟ کیا رسول کونین نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو جنتی جوانوں کا سردار نہیں فرمایا؟ مجھے صحیح طور پر جاننا چاہتے ہو تو ابو سعید خدری، انس بن مالک، جابر بن عبداللہ سے پوچھ لو، وہ آسمان کے وسطوں میں لہراتے ہوئے ہمارے پرچموں کی نشاندہی کرائیں گے۔ دلوں میں انقلاب برپا کرنے والی آپ کی اس تقریر سے شمر لین گھبرا گیا، مداخلت کرتے ہوئے بدتمیزی کرنے لگا۔ تو حبیب بن مظاہر نے اسے للکارتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے دل پر مہر لگا دی، اس لیے تو یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ سیدنا امام علی مقام کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ امام نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں میرے نواسے رسول ہونے میں شک و شبہ ہے؟ خدا کی قسم اس وقت دھرتی کے اوپر، آسمان کے نیچے، پورب و پچھم، بلکہ پوری دنیا میں میرے سوا اس وقت کوئی بھی نواسے رسول نہیں۔ پھر تمہاری شقاوت کہاں تک بڑھ گئی کہ تم مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ کیا میرے ہاتھوں کوئی قتل کیا گیا؟ کیا کسی کا مال برباد کیا ہے میں نے؟ کیا کسی کو میں نے زخمی کیا ہے؟ پھر کس بل بوتے پر تم میرا خون چاہتے ہو؟ آپ کی یہ تقریر سن کر ساری لشکر پر سناٹا طاری ہو گیا۔ کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ آپ کی باتوں پر لب کشائی کرتا۔ جب ہر طرف سناٹا دکھائی دینے لگا، کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا، تو آپ نے حجاج بن الحجر، ثبت بن ربیع، یزید بن حارث اور قیس بن اشعث کو نام بنام پکار فرمایا، الم تکتبوا الیہ فی القدوم علیکم، کیا تم نے مجھے طلبی کے خط نہیں لکھا تھا؟ یہ صرف ان لوگوں نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا، بلا فعلتم ایھا الناس، ہاں تم نے ایسا ہی کیا۔ اے لوگو، اب اگر تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی محفوظ اور پرسکون سرزمین کی طرف لوٹ جاؤں۔ اس پر قیس بن اشعث نے کہا، آپ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جھک جائیں، ہم آپ کو ماننے لگیں گے۔ یہ سنتی ہی آپ نے گرج کر پل الجلال لہجے میں فرمایا، تم ایسا کیوں نہیں کہو گے؟ تم وہی محمد بن اشعث کے بھائی ہو جس کی گردن پر مسلم بن عقیل کا خون ناحق ہے۔ خدا کی قسم، میں نہ تو ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا، نہ ہی غلاموں کی طرح اطاعت کروں گا۔ بالفاظ دیگر آپ نے انہیں سمجھا دیا کہ حسین اور اس کے بچوں کی موت، خاندان زہرا کی تباہی، حرم رسول کی بربادی، ان میں سے کوئی چیز میرا قدم ڈگمگا نہیں سکتی۔ مجھ سے یہ توقع ہی فضول و بیکار ہے کہ میں یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کر کے گلشن اسلام کو پامال ہو جانے دوں۔ جیسی آپ اپنا فرض پورا کر کے اٹھنی سے اترتے ہیں اور عقبہ بن سیمان نے اسے باندھا، اچانک حر بن یزید ریاحی پر ان الفاظ کا ایسا زبردست اثر ہوا کہ اس نے رخ بدل کر عمر بن سعد سے کہا، افسوس تجھ پر اور تیری حمایت عبید اللہ پر، کیا واقعی تم ابن رسول اللہ سے جنگ کرو گے؟
عمر بن سعد نے کہا ہاں خدا کی قسم میں ایسی جنگ کروں گا جس میں سروں کی بارش ہوگی اور ہاتھ کٹ کٹ کر زمین پر گرنے لگیں گے۔ انہوں نے کہا تمہیں ان کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے کوئی بھی منظور نہیں؟ نواسۂ رسول سے جنگ کے تصور نے حضرت حر کو کپ کپا دیا تھا۔ ان کے قبیلہ کے ایک شخص مہاجر بن روس نے کہا اے حر یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ حالانکہ کوفہ میں تم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں تھا۔ حضرت حر نے گرج کر کہا یہ نواسۂ رسول سے جنگ ہے، میں اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، مگر سنو میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی میں نواسۂ رسول سے مقابلہ کر کے جہنم کا حقدار نہیں بننا چاہتا۔ تم نے ہزاروں لوگوں کی عاقبت برباد کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے جس حلق پر بوسہ دیا کرتے تھے آج تمہاری شقاوت اتنی بڑھ گئی کہ تم اسی پر خنجر چلانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ سب سے زیادہ بدنصیب تو میں ہوں کہ میری دنیا بھی گئی اور دین بھی۔ میں ہی نواسۂ رسول کو تم جیسے بدبخت کے ترغیب سے ہیر کر یہاں لایا، اور اب میری سزا بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ کے لقت جگر پر میری جان قربان ہو جائے۔ یہ کہہ کر حضرت حر نے گھوڑا دوڑایا، امام کے قدموں میں گر کر معافی طلب کرنے لگے۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی سیلاب امن آیا، وہ قدموں پر مچل رہے تھے، زبان حال سے کہہ رہے تھے آقا ہاتھ جوڑ کر قصور کی معافی چاہتا ہوں، ابن علی میری خطا معاف کر دو، دوزخ میں گرنے سے بچا لو۔ میں جانتا ہوں جو کچھ کر چکا ہوں اس کی تلافی ناممکن ہے۔ آپ کے کرم کی لہریں تمام عرب کو سیراب کر رہی ہیں۔ حسین آپ نے ان کی آغوش میں پرورش پائی ہے جو عفو کا مخزن تھے۔ آج میدان کربلا میں میرے آقا میرے مولا نانا کی شان، باپ کا کرم، ماں کی شفقت کا جلوہ ایک دفعہ اور دکھا دیجیے۔ آقا زمین میرے وجود سے تھرا رہی ہے، آسمان مجھ پر تھوک رہا ہے، پہاڑوں کے سنگریزے مجھ پر لعنت برسا رہے ہیں۔ کیا ماں نے مجھے اسی لیے جنا تھا کہ خاندان رسالت سے بغاوت کروں؟ اے ابن رسول اللہ آپ کو نانا کا واسطہ ایک بار صرف ایک بار مجھے معاف کر دیجیے۔ حسین نے حضرت حر کو سینے سے لگایا، پھر انہیں جنت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا تمہاری ماں نے تمہارا نام بالکل ٹھیک رکھا ہے، تم حر ہو، یعنی دونوں جہاں میں عذاب الہی سے آزاد ہو۔ حر کا گناہ جب شہ امم نے بخشا، قطرے کو شرف کرم نے بخشا۔ گردوں سے ندا آئی ہے سب نبی تو نے جسے بخشا اسے ہم نے بخشا۔ گردوں سے ندا آئی ہے سب نبی تو نے جسے بخشا اسے ہم نے بخشا۔ گناہوں سے بخشش کا پروانہ ملتے ہی حضرت حر کا چہرہ گلشن میں کھلے ہوئے گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ آپ نے فوراً گھوڑے کا رخ پھیرا، میدان میں پہنچ کر کوفیوں کو مخاطب فرماتے ہوئے بڑے دلنشیں انداز میں سمجھایا اے لوگو، حسین نے جن 3 باتوں کو پیش کیا ہے اس میں کوئی ایک بات بھی تم کیوں نہیں مان لیتے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنگ کے نحوست میں پھنسنے سے محفوظ فرما دے۔ کوفیوں نے عمر بن سعد کی طرف اشارہ کیا، مگر عمر بن سعد نے کہا مجھے اس کا اختیار نہیں ورنہ ضرور منظور کر لیتا۔ یہ سن کر حضرت حر جلال میں آ گئے، گرج کر فرمایا کہ کوفیوں خدا تمہارا ستیہ ناش کرے، تم نے پہلے انہیں بلایا پھر دشمنوں کے حوالے کر دیا، پہلے جان قربان کرنے کی باتیں کرتے تھے اور ان کا خون بہانے کو تیار ہو گئے۔ خدا کی وسیع و عریض دھرتی کو تم نے ان کے لیے قید خانہ بنا دیا، اب وہ کسی پرسکون جگہ کی طرف جانا چاہیں تو بھی نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ دریائے فرات کے سرد اور خنک موجوں سے یہودی اور نصرانی اور مجوسی نہیں بلکہ ہر چرند و پرند تک سیراب ہو سکتا ہے، مگر کوثر کی امڑتی بھی موجیں جن پر قربان ہونے کے لیے بے چین و بے قرار ہیں ان کو اور ان کے ننھے بچوں تک کو تم پیاس سے تڑپا رہے ہو۔ رسول پاک کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ تم نے کتنا برا سلوک کیا۔ آپ کی دد بھری اس تقریر سے پہاڑوں کے دل دہل گئے، نہر فرات شرم سے پانی پانی ہو گیا، ریگدار کربلا کے درہ لرز اٹھا، مگر شقوتوں کے بادل نہ چھپے، ظلم و ستم کی آندھیوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ظالموں کے پتھر دل پر اثر کیا ہوتا، الٹا انہوں نے آپ پر تیر برسانا شروع کر دیا۔ چونکہ ابھی تک جنگ کی ابتدا نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی امام جنگ میں سبقت کرنے والے تھے، اس لیے حضرت حر میدان سے واپس آ کر امام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت حر کی واپسی پر عمر بن سعید نے اپنے غلام زید کو جو لشکر کا علم بردار تھا اسے جھنڈا
قریب کرنے کو کہا، پھر اسی جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے اپنی عاقبت پر بدبختی کی مہر لگاتے ہوئے آواز دی، لوگوں گوار ہو، سب سے پہلے میرا ہی تیر چلا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تیر چھوڑا۔ اس کے تیر چھوڑتے ہی سارا لشکر جوش و غضب کا پیکر بن کر تیروں کی بارش کرنے لگا۔ اب صلح و مصالحت اور گفتگو کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے، جنگ کی شروعات ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے زیاد کا غلام یسار اور ابن زیاد کا غلام سالم یزیدوں کی طرف سے میدان میں آیا۔ امام کی طرف سے حبیب بن مظاہر، بریر بن حزیر نے مقابلہ کی اجازت چاہی، مگر امام نے انہیں روک دیا۔ اتنے میں 3 دن کا دولہا عبداللہ بن عمیر اپنی نئی نویلی دلہن ام وہب کے ساتھ میدان میں آ گئے تھے۔ انہوں نے اجازت چاہی اور اجازت ملنے پر میدان میں پہنچے اور زیاد کے غلام یسار کو للکارتے ہوئے فرمایا، وہ فاحشہ کے بیٹے، یہ کہتے ہوئے ایسا حملہ کیا کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ سالم نے دیکھا یسار خون میں تڑپ رہا ہے، آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے آپ پر وار کیا جس سے آپ کی انگلیاں کٹ گئیں، مگر آپ نے دوسری ہاتھ سے ایسا تاک کر وار کیا کہ وہ بھی خون میں لتھڑنے لگا۔ آپ کی بیوی آپ کی بہادری دیکھ کر جوش میں بھر گئی، خیمے کا چوب اکھاڑ کر وہ بھی میدان میں شوہر کے بازو جا کھڑی ہوئی، مگر امام نے یہ فرما کر کہ اللہ تمہیں اہل بیت کی طرف سے بہترین جزا دے، عورتوں پر جنگ واجب نہیں، یہ کہہ کر آپ نے انہیں خیمے میں لوٹا دیا۔ جن کے نانا آسمان کے چاند کو ٹکڑوں میں بانٹ کر اپنی شوکتوں کا اور اپنی عظمتوں کا غیروں سے اعتراف کروا لیا تھا، ان کے یہاں کرامتوں کی کیا گنتی، وہاں تو قدم قدم پر کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، منٹ منٹ پر عظمتوں کا اظہار ہے۔ سرکار امام حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، جن کے قدم ناز کی اڑتی خاک میں ہزاروں کرامتیں پوری پوشیدہ ہیں، جن کے جنبش لب پر لیل و نہار کی گردشیں رواں ہیں، وہاں کرامتوں کا کیا ذکر۔ مگر جب کربلا کی دھرتی پر شقاوت و بدبختی کی پرستاروں نے آپ کی عظمتوں کو چیخ کر آپ کو مجبور بتانا چاہا، تو آپ نے بھی اپنی کائنات گیر طاقت و قوت کا ہلکا سا اس طرح جلوہ دکھایا کہ دانشوران عالم آج بھی ان میں پوشیدہ نکات کی تفصیل بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ آپ نے جنگی نقطۂ نظر سے خیمے کے ارد گرد خندق کھودوا کر آگ روشن کر دی تھی، جس پر مالک بن عروبہ جیسا بد نصیب گستاخ نے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی۔ اس کے جملے قلب نازک پر تیر و نشتر بن کر لگے۔ آپ نے فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، اے خدا کے دشمن تو جھوٹا ہے، میرے بارے میں دوزخ کا گمان کرتا ہے۔ یہ سن کر مسلم بن اوسجہ نے اس کے منہ پہ تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ امام نے انہیں روکا، فرمایا، اللہم خذہ بالنار، اے اللہ اسے دنیائی میں آگ کا مزہ چکھا۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کا گھوڑا بدکا اور گھوڑے سے اس طرح نیچے گرا کہ اس کا ایک پیر رکاب میں پھنس گیا۔ اس طرح وہ گھوڑے کے رکاب میں پھنسے پھنسے پورے میدان میں کھینچتا رہا، یہاں تک کہ پیارے حسین کو آگ کی بشارت دینے والا ہزاروں فوجی کے سامنے اسی خندق میں جا پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر کھولا ہو گیا۔ دنیا ہی میں نہ تو یزید کی فوج اسے بچا سکی، نہ عمر بن سعد کے سپہ سالاری اس کی مدد کر سکی۔ ایک اور مردود ازلی قیس بن اشعث نے آپ پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو رسول پاک سے کیا نسبت۔ اس کا یہ جملہ آپ کے قلب ناز پر بجلی بن کر گری اور آپ کے لبھائے مبارک کو جنبش ہوئی۔ اے اللہ، اسے ذلت میں گرفتار فرما۔ آپ کے زبان مبارک سے اتنا نکلا ہی تھا کہ اسے قضائے حاجت ہوئی، وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف ننگا ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک سیاہ بچھو نے اسے ڈنگ مارا، جس سے وہ نجاست سے لتھڑ کر نہایت بدبودار اور شرمناک انداز میں وہیں تڑپنے لگا، یہاں تک کہ فوج کے سامنے برہنہ حالت میں گندگی سے نکلا اور چیختے چلاتے اس نے دم توڑ دیا۔ یزیدی کھڑے تماشا دیکھتے رہے مگر اپنے ایک آدمی کو نہ بچا سکے۔ اسی طرح ایک اور بد نصیب شقی الازل بدبخت مزنی نے دریائے فرات کی طرف اشارہ کیا اور آپ کو للکارتے ہوئے کہا، حسین دیکھو دریائے فرات کیسی موجیں مار رہا ہے، مگر تمہیں ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا، اس طرح پیاسے تمہیں دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا۔ صبر و شکر کا پیکر بنے سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی یہ دیدہ دلیری دیکھی نہ جا سکی۔ آپ نے برگاہ خداوندی میں کہ اللہم امت ہو عطشانہ، یا اللہ اسے پیارا پیاسا مار دے۔
آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ قضاء و قدر کے فرشتے اتر پڑے، پھر اچانک موزنی کا گھوڑا بتکا جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، نیچے گرا۔ اس کے نیچے گرتے ہی اس کا گھوڑا بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا، گھوڑا تو اس کے پکڑ میں نہیں آیا، البتہ دوڑنے کی وجہ سے اس پر پیاس نے ایسا غلبہ کیا کہ وہ العطش پکارنے لگا۔ لوگ اس کے منہ پر پانی لگاتے مگر وہ ایک قطرہ بھی پانی نہیں پی پاتا۔ امام کے بددعا نے اس کا یہ حشر کیا کہ پیاس پیاس پکارتا ہی رہا، یہاں تک کہ پکارتے پکارتے مر گیا۔ گلشن زہرا کے شاداب پھولوں کو پیاس سے تڑپانے والا فرات کے کنارے اپنے خوب فوجیوں کے جھرمٹ میں پیاس سے تڑپ تڑپ کر اس طرح مرا کہ نہ تو فرات کی لہریں مارتی بھی موجوں کا کوئی قطرہ ہی اس کے حلق سے اترا، نہ یہ عمر بن سعد کی سپہ سالاری اس کے کام آئی۔ آل رسول کو تڑپانے والا خود ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اب باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ شہزاد گلگوں قبا سیدنا امام علی مقام چاہتے تھے میرے تمام ساتھی اور اہل بیت کے سارے افراد بچ جائیں اور میں شہید ہو جاؤں۔ بار بار آپ کا اصرار تھا، ان دشمنوں کا تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف میرا خون چاہتے ہیں، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی جانثار سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا۔ ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ عرض کرتا کہ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائیں کہ آپ کے بغیر ہم جئیں۔ آج دریائے فرات کے کنارے آپ کو تنہا چھوڑ کر جو بھاگے گا، کل میدان محشر میں حوض کوثر سے وہ بھگایا جائے گا۔ بادرین خواستہ امام انہیں جنت کی بشارت دیتے ہوئے اجازت عطا فرما دیتے۔ کوفی لشکر سے یزید بن معقل نکل کر مبارزہ طلب کر رہا تھا کہ امام کی اجازت سے بری بن حفیظ نے بڑھ کر ایسا خطرناک وار کیا کہ وہ ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ اتنے میں ایک یزیدی رضی بریر سے لپٹ گیا، آپ نے اسے ایسا پچھاڑا کہ وہ چاروں شانے چت ہو گیا۔ اس کے سینے میں سوار ہو کر چاہا کہ اس کا سر قلم کریں، اتنے میں ایک یزیدی کانپ لپک کر آیا اور آگ کے پشت پر اس طرح نیزہ مارا کہ رضی کے پشت پر سوار حضرت بریر حوروں کے جھرمٹ میں حوض کوثر کے کنارے مسکرانے لگے۔ اب حور نے اجازت چاہی، میدان جنگ میں پہنچ کر یزیدوں کو للکارا۔ آپ کے مقابلے میں یزید بن سفیان سامنے آیا، مگر ایک ہی وار میں جہنم رسید ہو گیا۔ آج کے بعد حضرت نافع بن بلال آگے بڑھے، ان کا مزاحم بن حریث سے مقابلہ ہوا۔ آپ نے ایسا زبردست وار کیا کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حسین کچھار کا جو بھی شیر جاتا پورا میدان دہل جاتا۔ یزید کی لشکر کا جو بھی فوجی آیا اس کے چہرے پر موت کا سناٹا طاری ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر عمر بن حجاج چلایا کہ یہ حسینی کچھار کے شیر ہے، جن کا تنہا مقابلہ کرو گے تو کبھی کامیاب نہ ہوگے، اس لیے ایک ساتھ حملہ کرو۔ پھر یہ کہہ کر اس نے ایک فوجی دستے کو آگے بڑھایا جس نے امام علی مقام کے خیمے پر حملہ کیا۔ امام کے ساتھی نہایت بے جگری کے ساتھ بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے ہوئے جس سے وہ دستہ پیچھے ہٹا، مگر اس لڑائی میں امام کے ایک اہم جانثار مسلم بن اوس یزدی نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اس کے بعد شمن نے ایک بڑی جماعت کے ساتھ امام کے میسرہ پر حملہ کیا۔ امام کے پاس 23 سواروں نے بڑھ کر اس طرح اس کا مقابلہ کیا کہ ہر طرف جلال و غضب کی بجلی چمکنے لگی، موت کا رقص ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یزید فوج بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے 500 تیر اندازوں کو آگے بڑھایا، جنہوں نے اس چھوٹے سے لشکر پر دور سے تیروں کی بارش کر دی، جس سے آپ کے ساتھیوں کے سارے گھوڑے زخمی ہو گئے۔ مگر امام علی مقام کے جانثار ساتھی گھوڑے سے کود کود کر پیدل زخمی شیر کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک چشمدید گواہ ایوب بن مشرہ کا کہنا ہے کہ حضرت حر پر جذبہ شہادت اس طرح غالب تھا کہ جیسے ان کے گھوڑے کے حلق پر تیر لگا، آپ شیر کی طرح گرجتے ہوئے کود پڑے۔ شیر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ میرا گھوڑا بیکار ہو گیا مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں ایک شیر سے زیادہ بہادر اور انتہائی شریف ہوں۔ امام کے ساتھی جان ہتھیلی پر لیے اپنی جان شہزاد رسول پر قربان کر کے کوثر کی موجوں میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ ہر ساتھی کی شہادت پر امام کے سینے میں غم و اندوہ کا طوفان امڑتا، مگر آپ صبر و شکر کا پیکر بنے، چٹانوں کے استقامت کا غرور توڑنے والا، عزم استقلال کے لیے باطل پرستوں کے سامنے شان حیدری کا جلوہ دکھاتے رہے۔ جمعہ کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ آپ نے چاہا کہ کچھ لمحہ کے لیے جنگ روک دی جائے، نماز ادا کرنے کا موقع مل جائے۔
آپ نے جیسی اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، ایک شقی القلب عدلی بدبخت حسین بن نمیر نے گستاخی کرتے ہوئے کہا تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس پر حبیب مدعی نے اسے للکارا، نہ ہنجار، رسول اللہ کے شہزادے کی نماز قبول نہ ہو اور تیری ہو جائے۔ آپ کے چھپتے ہوئے جملے نے ابن نمیر کو آگ بگولا کر دیا۔ وہ لپک کر حبیب بن مدعی پر ٹوٹ پڑا، مگر آپ نے بھی اپنے آپ کو بچا کر اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ وہ اپنا دونوں پاؤں اٹھا کر کھڑا ہو گیا، اور دیکھتے دیکھتے ابن نمیر زمین پر گر پڑا، مگر اتنے دیر میں اس کے ساتھی دوڑ پڑے جنہوں نے اسے کھینچ کر بچا لیا اور حضرت حبیب بن مظاہر پر ٹوٹ پڑے۔ انشاءاللہ تاریخ کربلا کی بقیہ گفتگو 8ویں نشست میں کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔